رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فاعرفوه. صلوات پر محمد وآل محمد. حضرات، سرنامہ سخن میں جو فقرہ مولا حسین کا اب تک پیش کیا کرتا تھا، آج میں نے آمدن اسے نہیں پڑھا ہے. آج میں نے اپنی پوری مجلس کو عنوان کے تحت عرفان حسین چاہا ہے کہ آج گفتگو ہو انشاءاللہ. اسی لیے میں نے سرکار قدمی مرتبت کی حدیث کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ. یہ حسین ہے، اسے پہچانو. ھذا حسین فاعرفوہ. یہ حسین ہے، اسے پہچانو. اس حسین کو پہچانو. حسین کو جاننے کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ حسین کو جانو. حسین کو پہچاننا ضروری ہے. جان لینا تنہا کافی نہیں ہے کہ حسین نبی کے ایک نواسے ہیں، کافی ہے نہیں. حسین کا عرفان ضروری ہے، حسین کو پہچاننا ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ حقیقتاً ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جہنم کی آتش کو سرد کر دینے کے لیے کافی ہیں، لیکن بے معرفت کے جو آنسو نکلیں گے ان کی حیثیت اور ہوگی، اور معرفت کے ساتھ جو آنسو نکلیں گے ان کی حیثیت اور ہوگی. اگر عرفان حسین ہمارے پاس پیدا ہو جائے اور مولا حسین کو ہم واقعی طور پر پہچان لیں کہ کس شخصیت کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے، کسے حسین کہا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ان آنکھوں سے آنسو نکلیں گے ان کی حیثیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ بی بی ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں، لیکن صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قسم خدا کی ذرا سا غور کریے. معرفت کے ساتھ 2 قطرہ اگر اشک کا گر گیا تو پوری بہشت کو خریدنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پوری جنت کو خریدنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اس کا جو اجر ہے کائنات میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ ایک فقرہ ہے کہ جو مولا کے سلسلے سے نبی کریم نے اس وقت کہا کہ جب سرکار سید الشہداء اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لا رہے تھے اور آپ کا پاؤں الجھا آپ کے قبا میں اور آپ گرنے لگے،
تو نبی کریم خطبہ توڑ کے گئے اور جانے کے بعد امام کو اٹھا کے لے کے آئے، اور اٹھانے کے بعد امام حسین کو اپنے آغوش میں بٹھایا، بٹھا کے فوراً کہتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر جاننے کی بات ہوتی تو سارا مجمع چیختا نا کہ یا نبی اللہ ہم تو جانتے ہیں یہ آپ کے نواسے ہیں، ہم تو جانتے ہیں یہ فاطمہ کے دلبند ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ علی کے بیٹے ہیں، زمانہ کہتا۔ لیکن نبی جب جملہ کہہ رہے تھے فاعرفوہ، اسے پہچانو، تو زمانہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، نبی کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، نبی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حسین کون ہے۔ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہچانو وارث شریعت کا نام حسین ہے، پہچانو وارث دین کا نام حسین ہے، پہچانو میرے میراث کے تحفظ کرنے والے کا نام حسین ہے، پہچانو اسلام کو بقا دینے والے کا نام حسین ہے۔ اس حسین کو پہچانو، اور اگر اس حسین کو تم نے پہچان لیا تو پھر اس کے بعد یاد رکھنا کہ جو حسین کا عرفان پیدا کر لے گا پھر کسی بھی طاقت سے نہ کبھی ڈرے گا، نہ کبھی گھبرائے گا، نہ کبھی خوف کھائے گا۔ اگر کوفے میں بھی رہے گا تو جب اسے پکارا جائے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کو حسین تک پہنچائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سارا کوفہ جب بدل رہا تھا تو اس مقام کے اوپر ایک جیالہ جسے حبیب کہا جاتا ہے کس طریقے سے حسین تک پہنچا ہے، اس لیے کہ عرفان حسین اس کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آج مجھے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، امام حسین کو پہچاننا ہے۔ کسی کو پہچاننے کے لیے عنوان کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا کیا گیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا کیا گیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان اور اس کا حسب نسب کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، کارنامہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تب اس کا عرفان ملتا ہے، تب انسان پہچان پاتا ہے۔ میں کیا کہوں اس حسین کے بارے میں کہ جس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے باپ کے سلسلے سے مسیحی مورخ یہ جملہ لکھنے پر مجبور ہو جائے، کیا کہنا اس ذات کا کہ جس کے فضائل کو اس کے دشمنوں نے دشمنی میں چھپایا اور دوستوں نے جان کے خوف سے چھپایا، مگر اس کے بعد بھی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ زمانہ چاہے اسے سمیٹنا تو سمیٹ نہیں سکتا۔ آپ بتائیے کتنا عظیم باپ ہے، کتنا عظیم باپ ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے کہ اس کے باپ کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی، اس کے باپ کے سلسلے میں خود خلیل نحوی نے بھی یہ جملہ کہا اس کے باپ کے سلسلے میں۔ جب اس نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ ساری کائنات کا اس کی طرف جھکاؤ رکھنا، ساری کائنات کا اس کی طرف محتاج ہونا اور اس کا کائنات سے بے نیاز ہونا، یہ دلیل ہے کہ وہ امام کل، یہ دلیل ہے کہ وہ امام کل ہے۔ خلیل نحوی مولا کائنات کے سلسلے سے یہ جملہ کہتا ہے۔ تو جس علی کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، آپ ذرا غور کیے، اسی کا بیٹا حسین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا آقا حسین جب منی کے میدان میں تشریف فرما تھے، جب منی کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، جس وقت اپنے مدینہ سے نکل کے قافلہ پہنچا تھا، مکے میں تھے، مکے میں حج کا زمانہ آیا، منی میں پہنچ گئے۔ جب منی میں پہنچ گئے تو اس موقع کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا، عبداللہ ابن مسعود سے بھی کہا اور دوسروں سے بھی کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو لے کے آؤ کہ جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہے، جن کے اوپر تمہیں بھروسہ ہے، ان لوگوں کو جمع کرو میرے خیمے میں۔ کہتے ہیں تاریخ 1000 آدمی اکٹھا کیے گئے، سب کو بلا کر کے امام کے خیمے میں لایا گیا۔ جب امام کے خیمے میں سب آ گئے تو امام نے خطبہ دینا شروع کیا۔
توجہ، امام نے خطبہ دینا شروع کیا اور اس خطبے میں حمد پروردگار کے بعد درود سرکار ختمی مرتبہ پہ بھیجنے کے بعد پہلا مرحلہ کہ جسے حسین نے شروع کیا، وہاں سے جملے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انشدکم اللہ، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا آقا حسین کہہ رہا ہے، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں۔ حل تعلمون، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو؟ جس بات کو حسین پوچھنے جا رہا ہے قسم دے کر کے پوچھ رہا ہے، کیا تم جانتے ہو اس بات کو؟ کیا کہ میرے باپ علی کو رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا ہے؟ آپ ذرا غور کیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا اتنے افراد کو جمع کر کے یہ سوال کر رہے ہیں آپ، کیا تم جانتے ہو قسم دے کر کے اللہ کی، کیا تم جانتے ہو کہ میرے باپ علی کو، میرے بابا علی کو رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا؟ یہ کون سا ایسا میٹر ہے کہ جس کو اس جگہ پہ آپ سوال کر رہے ہیں؟ توجہ کیے گا، مینا کے اندر حسین بیٹھ کر کے، میرا آقا بیٹھ کر کے اتنے لوگوں کو بلانے کے بعد یہ سوال کر رہا ہے، لمحہ فکریہ ہے میرے عزیزو، اتنے لوگوں کو بلانے کے بعد میرا آقا سوال کر رہا ہے، کیا تم اس بات سے واقف ہو کہ رسول خدا نے میرے بابا کے سلسلے میں یہ جملہ کہا تھا؟ جس وقت لوگوں میں اخوت بانٹ رہے تھے تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہوئے میرے بابا نے ایک جملہ کہا، یہ علی میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توجہ کریں آپ، یہ علی میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیا میرے بابا نے کے سلسلے میں رسول خدا نے یہ بات کہی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ قسم دلا کے، اللہ کی قسم دے کر کے مولا حسین پوچھتے ہیں، اور زمانہ پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ زمانہ پلٹ کے کہتا ہے اللہم نام، ہاں ہاں خدا گواہ یہ صحیح ہے، خدا گواہ یہ صحیح ہے۔ یہ سوال یہ پوچھ کے یہ کہ آخر مولا حسین پہلا جملہ یہ آپ کیوں سوال کر رہے ہیں کہ میرا بابا اس کے بارے میں تم نے یہ سنا کہ نہیں سنا، میرے نانا سے سنا کہ نہیں سنا؟ قسم دلا کے پوچھ رہے ہیں، وہاں کہاں مینا کے میدان میں۔ عجب نہیں مولا آواز دے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں مینا میں یہ جملہ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ زمانے کو پتا نہیں ہے کہ اس مکے کا وجود کس ہستی کے لیے ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے عزیزو، اس مکے کا وجود کس ہستی کے لیے ہے، میں اس کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بابا کی حیثیت یہ زمانہ پہچانے۔ اگر میرے بابا کو پہچان لیا تو اس نے مجھے پہچانا۔ میں نے سوال یہ کیا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ میرے بابا کو رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں آواز دی؟ اس لیے کہ مجھے بتانا ہے کہ زمانہ سمجھے کہ یہ مکہ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ اس مکے کا اہتمام ہی پورا کیا گیا ہے زمانہ ابراہیم سے، اس کا آغاز کیا گیا ہے صرف علی کو آنے کے لیے۔ تو جو کہ صرف علی کو آنے جو میرے حضور قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید کے اندر جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، میں نے لا کے وادی غیر ذی زرع میں اپنی ایک ذریت کو بسایا ہے۔ کاہے کے لیے بسایا؟ کس لیے بسایا؟ اس مکہ میں لا کے بسا رہے ہیں ایسی وادی کے جہاں پر نہ زراعت ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس جگہ بسا رہے ہیں۔ کہے کے لیے بسا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں تیرے گھر کو آباد کرنا چاہ رہا ہوں، میں تیرے گھر کو آباد کرنا چاہ رہا ہوں۔
کہا کیوں آباد کرنا چاہ رہے ہو بھائی؟ توجہ کیے گا، کیوں آباد کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم اس مکان کو آباد اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں امتحان کی منزل سے گزر کے امامت کا استقبال کرنا ہے۔ توجہ کریں آپ، امامت کا استقبال کرنا ہے۔ گویا اب یہاں سے جملہ آپ کے والے کہہ رہا ہوں، گویا حسین کائنات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کعبے سے اگر کسی کا تعلق کوئی ہے تو فقط امام کا ہے، اور میں امام وقت ہوں، میں امام وقت ہوں۔ توجہ کریں کعبے سے اگر تعلق کسی کا ہے تو میرا ہے، میرا، میں امام وقت ہوں۔ امامت کا تعلق کعبے سے ہے۔ اگر زمانہ ہمیں کو نہیں پہچانے گا تو کعبے کی حرمت کیا سمجھے گا، کعبے کا تقدس کیا سمجھے گا؟ میں اس زمانے کو آج یہ جملہ کہہ کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول کا بھائی علی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ بتاؤ کیا تمہیں یہیں رہ جانا ہے کہ آخرت میں جانا ہے؟ کاش سمجھو کرے، کیا تمہیں یہیں رہ جانا ہے کہ آخرت میں جانا ہے؟ اگر جانا ہے تو یاد رکھو ایسی ہستی سے کیوں نہیں وابستہ ہو جاتے جو دنیا کا بھی ذمہ دار ہے، آخرت کا بھی ذمہ دار ہے۔ ایک صلوات ہو یا محمد ہو جو کرے انسانی موجود۔ دیکھیں اگر میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو آپ کی آواز تو ساتھ دے، آپ مل جو کے صلوات پڑھیے مولا۔ توجہ کریں، میں نے یہ سوال پہلا کیا اور پھر آپ خطبہ اٹھا کر دیکھیں، اس خطبے میں جو مینا میں مولا دے رہے ہیں یکے بات نہیں کرے، لگاتار فضیلت علی بن ابی طالب۔ مولا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہاں مکے میں بیٹھ کے اپنے بابا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ کام نہیں، میں بھولا ہوا سبق انہیں یاد دلا۔ میں یہ سوال نہیں کر رہا ہوں کسے نہیں پتا ہے کہ میرا بابا کیا تھا، لیکن میں اس سبق کو کیوں یاد دلا رہا ہوں؟ توجہ، کیوں یاد دلا رہا ہوں؟ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ میرے بابا کے سلسلے سے جس لیبارٹری نے اور جس مشنری نے کام کیا ہے اس نے اس منزل تک پہنچا دیا ہے کہ اب جو بچے بڑے ہوئے ہیں وہ میرے بابا کو بھول گئے۔ نہیں، میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس کو اشارہ خالی کافی نہیں سمجھتا، بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان کے اس بیٹے نے جو حاکم شام تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بچوں میں بکری کے بچے تقسیم کروائے اور پھر رات میں ڈاکوؤں سے اٹھوا لیا، اور جب بچے اٹھ کے پوچھتے تھے کہ کون لے گیا تو کہتے تھے خاکم بدان علی نام کا ڈاکو تھا جو لے گیا۔ جن بچوں کی فطرت میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہو، جن بچوں کی فطرت میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، آپ بتائیے وہ علی کو کیا پہچانیں گے؟ وہ علی کو کیا جانیں گے؟ کس طریقے سے علی کو سمجھیں گے؟ اب سمجھے فلسفہ قیام حسین۔ عزیزوں میں نے ایک بات کہی ہے، آپ توجہ کریں، فلسفہ قیام امام حسین سمجھے؟ مکہ میں حسین تقریر نہیں کر رہے ہیں، اپنے باپ کی فضیلت کو زندہ کر رہے ہیں تاکہ زمانہ سچے۔ اپنے بابا کے فضائل کو زندہ کر رہے ہیں۔ پہچانو میرا بابا کون ہے، میرا بابا کون ہے؟ علی بن ابی طالب کو پہچانو، اس لیے پہچانو کہ اس کو اگر پہچانو گے تو یہ پہلی بنیاد ہے تمہاری، پھر اس کے بعد سے امامت کو تمہیں
دشواری نہیں ہوگی سمجھنے میں کہ امامت کیا ہے. یہ سلسلہ امامت کی پہلی کڑی ہے اور میں اس منزل پہ آیا ہوں جو امامت کے درجے کے اوپر فائز ہوا ہوں. تو اگر پہلے ہی سے تم نے امامت کو نہ سمجھا تو مجھے کیا سمجھو گے, مجھے کیا پہچانو گے؟ لہذا میں تمہارے سامنے یہ سوال کر رہا ہوں اور متواتر سوال کیے, متواتر جملے کہے, حتیٰ جہاں تک مولا کائنات کے سلسلے میں سوال کرتے کرتے یہ سوال کیا, یہ بتاؤ مسجد میں کس کے لیے راستہ کھلا رکھا نبی نے؟ سب کے لیے راستہ بند کر دیا. میرے بابا کا بھی راستہ بند ہوا؟ نہیں بند ہوا نا, نہیں بند ہوا. کیوں؟ تم نے سمجھا, زمانہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بند کر دیا. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے سب کا دروازہ کیوں بند کروا دیا؟ تو نبی نے آواز دیا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے پروردگار کا, مجھے حکم ہوا ہے خدا کا. میں لفظ سے کہنا چاہتا ہوں, جس کو نبی خود بتا کے جا رہا ہو کہ تمہارے دروازے خدا نے ہی بند کر دیے ہیں. توجہ کریں آپ, جن کے دروازوں کو اللہ نے ہی بند کر دیا ہو انہیں اپنا کر کے تم چاہ رہے ہو کہیں پہنچنا. کہاں پہنچ سکتے ہو؟ کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جس دروازے کو کھلا رکھا ہے اسے تم نے بند کر دیا, اور جو دروازے بند تھے انہیں کھول رہے ہو. پہچانو یہ جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ذہن انسانی میں, شعور انسانی میں بات اترے, اور جب بات اترے گی تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ امامت کس منزل کا نام ہے, حسین کس شخصیت کا نام ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی طور پر انہیں پہچانا جائے, ابتدائی طور پر انہیں پہچانا جائے. اگر انہیں پہچان لیا, میرے بابا کو پہچان لیا, تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میری حیثیت کیا ہے. میں تمہیں بتاؤں گا اپنے بارے میں, مگر پہلے اپنے بابا کے سلسلے سے, کہ میرے بابا کو پہچانو کہ میرا بابا کون ہے. جس نے میرے بابا کو پہچان لیا پھر وہ مرحلے میں ہر جگہ کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ نانا کہہ کے گئے ہیں, اے علی تم اور تمہارے سیاہ ہی تو کامیاب ہے. علی کو پہچان لو گے, عرفان پیدا ہو جائے گا تو علی کے چاہنے والے ہو جاؤ گے نا, اور جب علی کے چاہنے والے ہو جاؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. میں تمہیں ناکامیوں سے نکالنے کے لیے, میں تمہیں تباہیوں اور بربادیوں سے نکالنے کے لیے, میں نے کہا کیوں مولا, کیا ضرورت ہے؟ آواز دی, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے امامت کا کام ہی یہ ہے کہ گمراہوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لایا جائے. یہ کام ہے امامت کا. میں جانتا ہوں کہ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے, اسے گمراہ کیا گیا ہے. جب گمراہ کیا گیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ ان کی گمراہی کو دور کیا جائے اور انہیں بتایا جائے. اور خطبہ دے رہے تو مولا یہ آپ نے خاص خاص لوگوں کو کیوں بلایا؟ پھر آپ کو تو چاہیے تھا کہ مینا میں عمومی طور پر تقریر کر کے یہ بات کہتے, سب کے سامنے کہتے کہ تمہیں کیا پتا, حسین کو کہنے میں کوئی عار نہیں, لیکن حسین نے جن شخصیتوں کو جمع کیا ہے ان کے اوپر نظر ڈالو گے تب تمہیں پتا چلے گا. حسین سفارت کا کام لے رہا ہے, منتخب نمائندوں کو بلا کے ان کے سامنے بات کہہ رہا ہے, اور پھر انہیں قسم دلا رہا ہے کہ یہاں سے جاؤ تو یہ تبلیغ کرنا میری طرف سے تمہاری ذمہ داری, تاکہ میرے بابا کے فضائل دنیا میں آشکار ہو جائیں. اب وہ جملہ یاد رکھیے کہ جو اس نے کہا تھا کہ کیا کہنا اس کا کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے جان کے خوف سے چھپایا, دشمنوں نے دشمنی میں مٹایا, دوستوں نے جان کے خوف سے مٹایا, مگر اس کے باوجود علی کے فضائل اتنے ہیں کہ ایک شاعر کا بڑا اچھا جملہ, کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست. اے علی تمہاری فضیلت کی کتابوں کو فقط صفحہ گننے کے لیے, تیری فضیلت کی کتاب کے صفحات گننے کے لیے یہ سمندر کا پانی ناکافی ہے.
کہ ترکنم سر انگشت و صفحے بے شمارم کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیس، تمہاری فضیلت کی کتاب کو گننے کے لیے سمندروں کا پانی ناکافی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ پینا نہیں ہے، صرف انگلی کو تر کر کے صفا پلٹنا ہے۔ توجہ کریں آپ، صرف انگلی کو تر کر کے صفا پلٹنا ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آب سمندر یہ کافی نہیں ہے، آب بحر کافی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے علی کی، کتنی فضیلت ہے علی کی کہ ہم سے نہ پوچھو، نانا سے پوچھو پتا چلے گا، رسول خدا سے پوچھو پتا چلے گا کیا ہے فضیلت۔ کہا میں نے خود ہی بیان کیا ہے کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے کہا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، تمام اشجار قلم بن جائے، تمام جنات اور انسان مل کر کے بیٹھے کہ علی کے فضائل کا احساس کرے، تو ابھی علی کی فضیلت جمع نہیں ہو سکتی۔ تمہیں سمجھنا ہے، تمہیں سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں، تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کس کے بیٹے ہیں۔ اور یاد رکھیے سر اس کا جھکتا ہے کہ جہاں کوئی کمی ہو، اس کا سر کبھی نہیں جھکتا کہ جس کے یہاں بلندی ہی بلندی پائی جائے۔ حسین کے یہاں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سلسلہ در سلسلہ جتنا اوپر چلے جاؤ، کاش میری بات تک پہنچے آپ، جتنے اوپر تک چلے جاؤ فضائل ہی فضائل ملیں گے، کہیں نقص نہیں ملے گا۔ بھائی حسین کا بابا علی، علی کا بابا ابو طالب، ابو طالب کے بابا عبد المطلب، دیکھ رہے ہیں ایک سلسلہ ہے نا، جتنا سلسلہ ہے اسے آپ کو پتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ سوچے کہ عبد المطلب کون تھے، تو بس اتنا کافی ہے کہ زمانے فطرت میں اللہ کی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، زمانے میں فطرت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ تو حجت خدا زمین پر کون ہے؟ بھائی عیسیٰ سے لے کے رسول تک کا زمانہ، اس میں کوئی تو حجت ہوگی۔ کون ہے حجت؟ کوئی بتائے مجھے کون ہے حجت؟ میں ایک معمولی سی نشانی دیتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کے اندر جتنے واقعات دیکھے ہیں حجت الہیہ کے، بس اتنا دیکھا کہ جو اللہ کی حجت ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے حجت ہے، اس کا ذمہ داری، اس کے اوپر تکلیف یہ ہوتی ہے کہ قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کرے۔ نہیں عزیزو، بات پہنچے گی انشاءاللہ تو آپ کیف لیں گے۔ قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کرے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے، کب نازل ہوگا بتا دے۔ یہ کام ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو بچایا، نوح نے اپنی قوم کو بچایا، لوط نے اپنی قوم کو بچایا، سب نے خبر دی عذاب آنے کی۔ ابراہیم نے بھی اسی طریقے سے، ہر حجت خدا نے کیا کام کیا کہ قوم پہ کب عذاب آنے والا ہے قوم کو مطلع کیا تاکہ محفوظ رہے۔ یعنی خدا جرم کی سزا بغیر بتائے نہیں دے رہا، عدالت پروردگار جرم کی سزا بغیر بتائے نہیں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا خانہ کعبہ میں بھی ایک مرحلہ آ گیا تھا۔ کیا مرحلہ آیا تھا؟ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اب رہا لشکر لے کے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ آپ سوچئے آج کون بچائے گا، کون بتائے گا؟ بس یہی ایک شخصیت تھی جس نے کہا آج ابابیل کا لشکر آئے گا۔ مکے والوں مکہ چھوڑو، مکے والوں مکہ چھوڑو، آج عذاب پروردگار آئے گا، آج عذاب پروردگار آئے گا۔ کس نے خبر دی بھائی؟ کس نے خبر دی؟ مکے والوں مکہ چھوڑو، عذاب پروردگار آئے گا۔ کس نے خبر دی؟ پہاڑیوں کی طرف چلے جاؤ، مکہ چھوڑ کے ہٹ جاؤ،
عذاب آنے والا ہے۔ ابرہہ کا لشکر آیا، تاریخ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ابابیلوں کا لشکر نمودار ہوا اور ایک ایک کنکری ڈالتا چلا گیا۔ بھائی آپ نے واقعہ سنا ہے نا، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، آپ غور کیجئے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا جتنے بھی ابرہہ کا لشکر تھا یہ سب بھوسا بن گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کہا عصف معقول، گویا چبایا ہوا بھوسا۔ یہ چبایا ہوا بھوسا ایک معمولی سی کنکری سے، یہ چبایا ہوا بھوسا ایک معمولی سی کنکری سے، کہا یہ عذاب پروردگار ہے۔ اس عذاب کی خبر کس نے دی؟ توجہ کریں، کس نے دی؟ بھائی جس نے دی اسے حجت خدا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایک سوال پڑھیے محمد اور غور کریں عزیزان محترم۔ جس نے عذاب کی خبر دی اسے حجت خدا نہ کہا جائے تو کسے کیا کہا جائے گا؟ ہے عذاب کی خبر دی ہے تو حجت خدا۔ اچھا اس کی کوئی نشانیاں بھی، کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں، ان ساری باتوں کو اگر دیکھتا چلا جائے آدمی تو تاریخ پڑھتا چلا جائے کیف آتا چلا جائے گا، تاریخ پڑھتا چلا جائے کیف آتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کسی غیر حجت کے پاؤں پہ کسی حیوان کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ کاش تاریخ پہ نظر ہو آپ کی، کاش تاریخ پہ نظر ہو اپنے نوجوانوں کے لیے۔ تاریخ نے بتایا کہ جس وقت ابرہہ نے بلا لیا تھا ان کے اونٹوں کو، سارے اونٹ لے لیے تھے، اس مکان کے اوپر جب جناب گئے وہاں پر تو اس موقع کے اوپر کیا ہوا؟ کہا اچھا دیکھو یہ آ رہے ہیں، وہ ایک ہاتھی جو ہم نے سدھا رکھا ہے اس ایک ہاتھی کو لاؤ لا کے چھوڑ دو، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں ان کا کام ختم کر دے گا۔ توجہ کیے، دربار میں بلایا جا رہا ہے اس ہاتھی کو کہ آئے اور آ کے ان کا کام تمام کر دے۔ تاریخ نے لکھا ایسا ہاتھی کہ جس کی سونڈ جو دانت جو اس کے تھے ان دانتوں نے اتنی طاقت پائی جاتی تھی کہ اگر وہ پہاڑوں پہ بھی مارتا تھا تو اسے اٹھا کے توڑ دیا کرتا تھا۔ اس ہاتھی کو اس طریقے سے سجایا گیا تھا کہ انہیں بھیجا جائے ان کے سامنے، اور تاریخ موجود ہے کہ جیسے ہی وہ آیا تو بہت تیزی کے ساتھ، مگر جیسے ہی ان کے پاؤں کے پاس پہنچا اپنا سر رکھا پاؤں پہ، سون کیجئے، سر رکھا پاؤں پہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو آیا تھا اسے ختم کرنے کے لیے۔ آواز یہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیوں سجدہ کیا؟ تمہیں کیا پتا میں نے کیوں سجدہ کیا؟ میں نے کہا کیوں سجدہ کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ اس کی سر میں جو نور پایا جا رہا ہے اس نور کی جلالت کی بنیاد کے اوپر تو مجھے کہنے دو حجت خدا اگر نہ ہو تو پروردگار اس طریقے سے انتظام کیوں کر رہا ہے؟ تو میں نے آپ کے خدمت ناز کیا کہ جتنا سلسلہ لے کے چلے جاؤ ادھر، باپ کی طرف سے جتنا سلسلہ لے کے جاؤ، حسین کا سر کہیں جھکنے والا نہیں ہے، میرے آقا کا سر کہیں جھکنے والا نہیں ہے۔ یہی بات ماں کی طرف بھی ہے، یہی بات ماں کی طرف بھی ہے۔ آپ دونوں صورت دیکھیے گا جو کیفیت ہے امام حسین کے یہاں، بلکہ آپ اور آگے بڑھ جائیں تو دادا بھی جس سلسلے میں ہے وہاں بھی کمالات، اور دادی بھی جس سلسلے میں ہے وہاں بھی کمالات۔ بھائی فاطمہ بنت اسد کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو بھی فضیلت حسین کے دامن میں، اور اگر مولا جناب ابو طالب کی طرف سے دیکھیں تو بھی فضیلت مولا حسین کے دامن میں۔ حسین اسی لیے تو فخر سے علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ علی کون ہے زمانہ پہچانے، میں اسی علی کا بیٹا ہوں، کسی اور کا بیٹا نہیں ہوں۔ میرے بارے میں اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، اب میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات پڑھنے جا رہا ہوں، میرے بارے میں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو بس اتنا سمجھ لینا کہ کائنات میں لوگ فضیلتیں اس وقت پاتے ہیں
جب سن کے کسی مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں، بات میں نے کہہ دیا عزیزو، جب سن کے کسی مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں، عمر کا ایک اعتبار ہو جاتا ہے، تب انہیں فضیلتیں ملتی ہیں، تب انہیں فضیلتیں ملتی ہیں، تب جا کے کمالات کے حقدار ہوتے ہیں۔ مگر مجھے دیکھو، میں کون ہوں؟ میرے دامن میں جتنی فضیلت آ رہی ہے بزبان رسالت، وہ سب کم سنی میں آ رہی ہے، وہ سب بچپنے میں آ رہی ہے۔ نہیں، تم نے غور نہیں کیا کہ میرے آغوش میں یہ فضیلتیں کب آ رہی ہیں؟ بھائی مبالے کا گواہ بنا کم سنی میں، آئے تطہیر کا مصداق بنا کم سنی میں، حلطہ کا قصیدہ آیا کم سنی میں، امامت کی آیت آئی ولایت کی کم سنی میں۔ یہ ساری فضیلتیں میرے دامن میں آ رہی ہیں، یہ عمر کے بعد نہیں آ رہی ہے، کم سنی میں آ رہی ہے، بچپنے میں آ رہی ہے۔ تو جس کے پاس، میں نے کبھی عرض کیا تھا نا، جس کے پاس فضیلتیں کم سنی میں آ جائے، پھر اس کی جوانی کتنی معتبر ہوگی، پھر اس کا بڑھاپا کتنا معتبر ہوگا، ذرا غور کیجئے، کتنا معتبر ہوگا۔ اس حسین کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے پاس فضیلتیں اس طریقے سے یکجا ہو جائیں۔ عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، بنام حسین اکٹھا ہو جانا، یہ خود بھی ہمارے لیے شرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور شخصیت کے لیے نہیں، اس شخصیت کے لیے بیٹھے ہیں جس کی پوری زندگی کمالات کی، جس کی پوری زندگی فضائل کی، جس کی پوری زندگی اس منزل تک گزری ہے کہ خود پروردگار بھی ناز سے اسے خطاب کرتا ہے، تو اس انداز سے خطاب کرتا ہے کہ جب کم سنی کی بات آئے تو بھی آیت، پیدائش کی بات آئے تو بھی آیت، اور جب شہادت کی بات آئے تو بھی آیت۔ اب میں نے بات کہی ہے عزیزوں، غور کیجئے گا، آپ پورے قرآن کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ آیت کہ جو تنہا حسین سے مخصوص، اس کا مصداق نہ علی، نہ اس کی مصداق فاطمہ الزہرا، نہ اس کے مصداق نبی، کوئی ان کا مصداق نہیں، صرف امام حسین، تنہا امام حسین مصداق۔ جس آیت کے ہیں وہ صرف اور صرف کون، آپ دیکھئے کیا جملے ہیں اس کے اندر، اس طریقے سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، جہاں یہ آیت شروع کی ہے وہاں کا حملہ وفصالہ 30 شہرا، پورے سورہ احقاف کی اس آیت کو آپ پڑھتے چلے جائیے، اس کے اندر پورے جملے فضائل جتنے ہیں وہ سب اور سب منطبق ہوتے ہیں تنہا مولا حسین پہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ بھائی، آپ غور کیے، ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم نے اس انسان کو وصیت کیا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے۔ کون سا انسان؟ مخصوص انسان، ایسا مخصوص انسان کہ جس کے حمل کی مدت اور دودھ بڑھائی کی مدت دونوں ملا کے 30 مہینہ، اس 30 مہینے میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 24 ماہ دودھ پلائیں۔ 24 مہینے کو نکال دیے تو 6 مہینہ بچی مدت حمل۔ 6 مہینے کی مدت حمل میں مولا حسین دنیا میں آئے کہ نہیں آئے؟ آئے نا، آئے بھی، باقی بھی رہ گئے۔ یا آپ کہیے گا اور بھی تو آئے، تو بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہی مراد ہے؟ میں نے شاید عرض کیا تھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ دھیانی میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیے کہ کس طریقے سے مولا حسین مراد ہے، اس لیے کہ اس آیت نے یہیں پر رک کر کے خاتمہ نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا وَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب یہ طاقتور ہو گیا، بلند و بالا ہو گیا، مضبوط ہو گیا اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے کہا اے میرے پروردگار رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔
یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں ایک صالح ایسا پیدا کر دے. عزیزو یہ سارے جملے ہیں کہ جو اس قرآن کے اندر موجود ہیں. اب آپ مجھے بتائیے 6 مہینے کی مدت میں آنے والے تاریخ آدمیت میں وہ کہ جو اسلامی تاریخ میں معتبر مانے گئے، یا جناب یحییٰ، یا جناب عیسیٰ، یا جناب امام حسین، یا کیونکہ 35 برس میں اس دنیا سے ختم کر دیے گئے، اور قرآن نے کہا کہ جب وہ 40 برس کا ہو گیا تب دعا کی ہے. جب 40 برس کا ہو گیا تب دعا کی ہے. تو یحییٰ یوں نکل گئے کہ 40 برس کے نہ ہوئے. اب آئیے بچے جناب عیسیٰ اور امام حسین. اب کیسے کہا جائے؟ ہو سکتا ہے عیسیٰ مراد ہو سکتا ہے حسین مراد ہو. قرآن نے لفظ رکھی، کیا کہا کہ اس نے یہ کہا ہے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے. عیسیٰ ماں رکھتے ہیں، باپ نہیں رکھتے. ایک صلوات پر محمد اور کریں آپ. عیسیٰ کے پاس عیسیٰ کے پاس باپ نہیں ہے، ماں ہے. عیسیٰ 40 برس سے زیادہ کے ضرور ہوئے، لیکن عیسیٰ کے پاس باپ نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے میرے والدین پر جو نعمتیں تو نے اتاری ہیں میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو اب کون مصداق ہوا سوائے حسین کے؟ کوئی اور؟ تنہا میرا آقا نہ مصداق ہوا. تو جس کی ابتدا میں یہ آیت جو پیدائش سے قریب کہہ لیجئے، اور اس کے بعد انتہا کی جب بات آتی ہے تو پھر وہاں پر بھی تنہا حسین کون؟ اے نفس مطمئنہ پلٹ کر آ جا اس حال میں کہ تیرا خدا تجھ سے راضی، تو خدا سے راضی. کس کے لیے یہ آیت؟ تنہا مولا حسین کے لیے نا. تو آپ بتائیے جس خدا نے حسین کو اتنا صاحب فضیلت بنایا ہو کہ بچپنے سے لے کے جب بڑھاپے تک کی پوری زندگی کی ضمانت، میں تو لفظ بدل کر کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی ابتدا سے انتہا تک قرآن کی چھاؤں میں عمر گزرے. حضرات غور کریں عزیزان محترم، جس کی ابتدا سے انتہا تک قرآن کے سائے میں عمر گزرے، اس شخصیت کی کون بات کر سکتا ہے؟ جبھی تو نبی نے کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو، اس کا عرفان پیدا کرو. اگر اس کی معرفت تمہیں نہیں ہوئی تو تم نہیں پہنچ سکو گے اس منزل تک کہ جن منزلوں تک تمہیں جانا ہے. یہ حسین اس لیے ہے کہ اس کا عرفان پیدا کیا جائے. ہم فقط آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں 2 آنسو بہانے کے لیے تو ہم نے کیا سمجھا کہ حسین کیا ہیں؟ شہادت کی بنیاد کے اوپر. نہیں سنو، حسین کے اوپر آنسو بہانا ہے نا تو بہاؤ آنسو، مگر پہلے سنو کہ حسین نے کیا کہا. حسین نے کیا کہا وہ سن کے اس کے بعد جب آنسو بہاؤ گے عمل کر کے تو تمہیں کیف ملے گا، تو تمہیں مزہ آئے گا. اس حسین نے کیا کہا؟ ان کا ایک قول کا ایک فقرہ خالی آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. مولا کے ایک قول کا ایک فقرہ چھوٹا سا. مولا نے ارشاد فرمایا، توجہ، ان اجود الناس، بے شک سخی ترین انسان، سخاوت کرنے والا انسان، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخاوت والا کون ہے؟ من آدھا من لا جرجو ہو، جو ایسی جگہ پر دے جہاں سے صلے کی امید نہ ہو. ذرا غور کیے گا عزیزان محترم کیا کہہ رہے ہیں مولا حسین؟ کہہ رہے سخی ترین انسان، اس کائنات میں سب سے زیادہ صاحب سخاوت وہ انسان ہے کہ جو ایسی جگہ پر دے کہ جہاں سے امید نہ کرے کہ کچھ ملنا ہے ہمیں. یعنی امید پہ دینا تو سب کو آتا ہے.
آرزوؤں پہ دینا تو سب کو آتا ہے، لیکن ایسی جگہ دو کہ جہاں سے تم کو یہ امید نہ ہو کہ ہمیں لینا ہے۔ مل جائے تو قسمت، مل جائے تو شرف، مل جائے تو کیا کہنا، لیکن تم امید نہ لگاؤ کہ اس سے ملنا ہے ہم کو، اس سے لینا ہمیں۔ ہم نے پڑوس والے کو دیا اس لیے دے کہ 4 لوگ کہیں گے بڑا مخیر ہے۔ ہم نے کسی غریب کی مدد کی یہ سوچ کے کی کہ 2 کہیں گے بڑا اچھا نیک کام کرنے والا ہے۔ ہم نے لا کے ادارے میں 1 پیسہ دیا، یہ لیجئے میں اتنا دے رہا ہوں، 4 آدمی سنے کہ میں نے اتنا دیا ہے۔ اپنے کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ بھائی ہم نے کس لیے کیا، توجہ کریں آپ، ہم نے کس لیے کیا؟ ضمیر الحسن منبر پہ آ کے مجلس پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھے کہ آپ سے تعریف مل جائے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہاں جائے گی یہ باتیں؟ لیکن اگر اس لیے پڑھو کہ میرا مولا خوش ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا خوش ہو اور مولا ہی نہ خوش ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ خوش ہو اور مخلوق نہ خوش ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اس لیے کہ جس سے اللہ راضی، جس سے اللہ خوش، خلق خدا اس سے لامحالہ خوش ہوگی۔ اس لیے کہ یا تو وہ خلق خدا میں نہ ہو تو اس نے خدا کو ہی نہیں سمجھا، تو تم سے کیا راضی ہوگا؟ جو خدا کا نہ ہوا وہ تمہارا کیسے ہوگا؟ لیکن جو خدا کا ہوگا وہ اس بات سے راضی رہے گا کہ یہ کہنے والا اللہ کی رضا کے لیے بات کہہ رہا ہے۔ وہی مولا حسین سمجھا رہے ہیں اجمد الناس، اس میں نہیں کہا پیسہ دینے والا، اس میں نہیں کہا پیسہ دینے والا، من آتا، جس نے کچھ دیا۔ کیا دیا؟ اس میں کوئی نام نہیں ہے کہ پیسہ دے، پیسہ دینے کا نام نہیں ہے، ایک اچھی بات دے دی، ایک اچھی گفتگو کہہ دی، ایک نیک صلاح دے دی، ایک اچھا مشورہ دے دیا، کچھ بھی آپ نے کیا ہے ایسی جگہ کرو کہ جہاں سے امید واپسی کی نہ رکھو، اس کے ساتھ کرو کہ جس سے تمہیں صلہ لینا نہیں ہے۔ مل جائے تو یہ تو خدا کا کرم ہے۔ ایسے کو یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو میرے بندے کو میرا بندہ سمجھ کے دے اور میں تجھے نہ دوں، تو میرے بندے کو میرا بندہ سمجھ کے دے اور میں تجھے واپس نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تجھے تو اتنا خیال ہے خلق خدا کا، تجھے تو اتنا خیال ہے میری مخلوق کا، اور میں تو میری مخلوق ہو تو میں تجھے نہ بھول جاؤں، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ میرے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ مولا حسین ہمیں ان فضائل کی دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر فخر سے سر اونچا ہو، جہاں پر فخر سے سر اونچا ہو، ان فضائل کی دنیا میں نہیں لانا چاہتے کہ جہاں زمانے والوں کی نگاہوں میں فقط وقتی تعریف رہ جائے۔ عزیزان محترم، میں نے امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو عنوان اسی لیے قرار دیا ہے تاکہ ہمارے اندر کم سے کم حسینی ہونے کا کوئی تو رمق پیدا ہو جائے۔ عزیزان محترم غور کریے، یہ حادثہ ہے کربلا کہ جس پہ انسان کے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، مجبور ہے انسان ان حادثوں پہ رونے کے لیے، لیکن اس حادثے کے پیچھے جو رموز ہیں ان تک بھی پہنچنا ہے ہمیں، جو باتیں ہیں ان تک پہنچنا ہے ہمیں۔ فضیلت حسین علیہ السلام بیان کرتے کرتے اب میں اس منزل پہ آ کر کے آپ سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حسین کو پہچاننا ہے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کیسے پہچانو گے؟ ایسے پہچانو جس کی بہن اتنی طاقتور ہو کہ راہ کوفہ و شام میں اسارت کے بعد جب دربار یزید میں پہنچے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گد کہہ دک، تو اپنے جتنے بہانے کر سکتا ہے کر لے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا وحینا، یاد رکھ کہ تو ظلم تو کر سکتا ہے، ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ
کہاں کہہ رہی ہے؟ دربار یزید میں. وسع سعیک قد قیدک، اپنی کوشش کر لے، اپنے بہانے چل لے، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، اللہ کی قسم تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے، تم ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتے. کیوں؟ اس لئے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا نانا کیا کہہ کے گیا ہے. میرا نانا کہہ کے گیا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. حسین کے قتل کی بدولت مومنوں کے دل میں جو حرارت پیدا ہوئی ہے، اس حرارت کو کوئی چیز سرد نہیں کر سکتی، کوئی اسے خاموش نہیں کر سکتا. نہ بنو امیہ کے ایک سازشیں خاموش کر سکی، نہ بنو عباس کے ظلم خاموش کر سکے. ہمیں بغداد کی دیواروں میں چن تو دیا گیا، مگر کیا حسینیت مٹ گئی؟ حسین کا نام مٹ گیا؟ تم نے قتل و غارت گری کا بازار تو گرم کر رکھا، مگر کیا حسین کے زائر رک گئے؟ حسین کی زیارت رک گئی؟ متوکل 20 برس تک تو نے کوشش کیا کہ کوئی قبر حسین پہ جانے نہ پائے. زینب کہہ کے جائیے دربار میں، اسے یاد رکھنا، تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے. متوکل نے بڑی کوشش کی. آپ کو پتا ہے نا تاریخ، کہ جس وقت اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی زیارت کو نہ جائے، تو اس موقع کے اوپر امام کی ایک زائرہ زیارت کرنے کے لیے نکلی. کہا میں جاؤں گی زیارت کرنے. کہا تجھے پتا ہے اس زیارت کا تجھے کیا صلہ میں دینا ہے؟ کہا ہر صلہ دینے کو تیار. بتا کیا کرنا ہے؟ کہا تجھے اپنے لال کی قربانی دینی پڑے گی، تیری آغوش میں جو بچہ ہے اس بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی. آپ ذرا سوچیں، ایک ماں کے لیے اپنی آغوش کے بچے کو قربانی کے لیے دینا کتنا سخت مرحلہ ہے. آواز دیتی ہے زیارت حسین افضل ہے. میں اپنے لال تو قربان کر سکتی ہوں، مگر زیارت حسین سے نہیں رک سکتی. عزیزو، وہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھ سے قربانی دینی ہوگی. کہا اپنے ہاتھ سے قربانی دوں گی؟ لا، میں اپنے بچے کو ذبح کرتی ہوں. کہا صرف اتنا ہی نہیں، تجھے بچے کی لاش پہ پاؤں رکھ کے گزرنا ہوگا. قسم خدا کی، ایک مامتا سے پوچھو ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہے یہ مرحلہ. مگر جب حسین کے عاشق حسین کا عرفان رکھتے ہیں تو ہر وہ ایک مرتبہ رخ کرتی ہے، آواز دیتی ہے رباب میرے سینے میں قوت عطا فرما. بی بی رباب مجھے قوت چاہیے. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ اپنے بچے کے سینے پہ پاؤں رکھ کر مولا حسین کی زیارت کو چلی گئی. آپ نے پڑھا تاریخ کے اندر متوکل کے دور کا یہ واقعہ، سنا ہے ذاکرین سے آپ نے. اس انداز سے اگر زیارتوں کے لیے جانے والا جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ جناب زینب کی اس قوت کو آواز دے رہا ہے. بی بی تم نے یہی تو کہا تھا کہ قسم خدا کی ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے، تو ہم گواہی دے رہے ہیں بی بی کوئی نہیں مٹا سکتا. نہ اولاد آڑے آئے گی، نہ مال آڑے آئے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں رکاوٹ نہیں بن سکتی. بی بی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سینے میں وہ درد ہے کہ جو کربلا میں تم نے کیا ہے، جو کربلا میں تم نے قربانی دی ہے، بی بی ہم اسے بھولے نہیں ہیں. ایک اولاد کو راہ خدا میں قربان کر کے چلے جانا یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے. لیکن بی بی میں نے تو دیکھا ہے تاریخ کے اندر کہ تیری آغوش کے 2 پالے ہوئے. جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. 2 پالے تیری آغوش کے، تیری گود کے پالے ہوئے. کون؟ تاریخ سے پوچھو. میرا آقا حسین جب منہ سے نکل کے آیا ہے اور منزل تنعیم پہ پہنچا ہے تو جناب عبداللہ کا خط آیا، اور 2 بچے یہی جنہیں اون و محمد کہا جاتا ہے یہ لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد آواز دی کہ بابا
نے آپ کے لیے امان نامہ لیا ہے، یہ لیجئے، آپ چلیے مدینے کی طرف۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں نہیں، میرے لیے میرے نانا نے یہ فرمایا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف قربانی دینے کے لیے۔ اب جیسے یہ بات عبداللہ کو ملتی ہے، کہتے ہیں میرے دونوں بچوں کو بھی لے جائیے، میرے دونوں بچوں کو بھی لے جائیے، ان بچوں کو آپ لے جائیے اور میری طرف سے کربلا میں یہ قربان ہو جائیں گے۔ عزادارو، عبداللہ نے بچوں کے سامنے یہ بات کہی ہے، اور وہ بچے ایک مرتبہ کربلا کے بن میں آگے جب دیکھتے ہیں کہ صبح عاشور سے قتل کا بازار گرم ہو گیا، تو تاریخ کہتی ہے یہ بچے کبھی ماموں کے سامنے آتے ہیں، کبھی عباس کے سامنے جاتے ہیں، کبھی علی اکبر کے پاس ہاتھ جوڑتے ہیں، آواز دیتے ہیں مجھے اجازت دلوا دو، مجھے جانے دو، خیمے میں نہیں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے آواز دی، اونو محمد کیا چاہتے ہو؟ قاسم قربان ہو جائے تب جاؤ گے؟ علی اکبر مارے جائے تب جاؤ گے؟ اے بی بی کیا کرے، اے اماں کیا کرے؟ جب ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں نظر چرا لیتے ہیں، کہتے ہیں میری بہن کی امانت میں کیسے رضا دے دوں؟ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، جس زینب نے رات بھر شب عاشور ان بچوں کو بٹھا کے یہ جملے سمجھائے تھے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے دادا جعفر طیار ہے، تمہیں پتا ہے نا تمہارے نانا حیدر کرار ہے، دیکھو خبردار بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا، تمہیں وہی قوت دکھانی ہے، وہی طاقت دکھانی ہے۔ اور بچے تڑپ کے کہتے تھے اماں رنگ کی رضا تو ملنے دو، پھر ہم دکھائیں گے کہ کیا تاثیر ہے، ہم تمہارے شیر کی تاثیر دکھائیں گے اماں۔ عزادارو، وہ بچے اب جناب زینب نے جب بلا کے یہ جملہ کہا کہ اچھا ٹھہرو، اچھا ٹھہرو، میرا بھائیا اجازت نہیں دیتا نا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا کیا، بچوں کو تیار کیا، ان کے کمر میں تلواریں حمائل کی، تلواریں حمائل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے لے کے آئی اور آ کے قدم حسین کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے ارے بھائیا تم نے زینب کی کوئی بات رد نہیں کی ہے، اے میرے ماجا زینب کی آخری خواہش، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، زینب کی آرزو ہے کیا ہے؟ بہن کہو کہ ان بچوں کو ان کی رضا دے دو۔ ارے مولا حسین ایک مرتبہ تڑپ گئے، اے بہن زینب ارے تیرے بڑے احسان ہے۔ بچوں کو بھیج دیا میدان میں، بچے چلے گئے، مولا نے اجازت دے دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت یہ لشکر میں درانہ گھسے ہیں تو تاریخ نے منظر لکھا کہ اتنا بازار قتل گرم کیا تھا کہ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، آسان نہیں ہے انہیں مارنا، انہیں گھیر کر کے مارا جائے۔ عزادارو، حضرات نظر لگائیے، دو بھائی بازو پکڑے ہوئے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے خبردار، بس ایک مرتبہ یہ بچے جب بڑھتے جا رہے تھے مقتل نے منظر کھینچا کہ ایک مرتبہ مقتل میں ایک طرف سے علی اکبر کھڑے ہو گئے، ایک طرف سے عباس کھڑے ہو گئے، آواز دیتے جاتے تھے مرحبا مرحبا شیرو، اور بچے جوش میں آ رہے تھے یہاں تک کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے یہ منظر کہ عمر سعد کے خیمے میں پہنچ گئے۔ عمر سعد نے جلدی سے پوشت خیمہ سے فرار کیا کہیں یہ بچے انہیں مار نہ ڈالے۔ یہ عزادارو، آپ نے دیکھا یہ علی کے شیر جب عمر سعد کے خیمے سے نکلے اور اس کو ڈھونڈنے لگے تو ایک مرتبہ حلقہ بنایا گیا کہ ایسے نہیں مارا جا سکتا۔ اب جو حلقہ بنایا گیا ہر طرف سے نیزہ تیر ارے چلنا شروع ہوا، یہ بچے ایک مرتبہ تیرا کے گرے، آواز دی مامو ارے میرا آخری سلام۔ تاریخ نے بتایا حسین چلے آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین، بچوں کو اٹھایا لیکن لاش چلے۔ اب جو خیمے میں آئے اے زینب بچے آ گئے، شہزادی بیٹھی، اے میرے شیرو تم نے سرخرو کر دیا،
ارے تم نے میرے دودھ کی تاثیر دکھا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا محمد یا محمد علیہ محمد. اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جو مقروض ہو قصد ثبوت و فرما. جو بیماروں شفا عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا, ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ادارے کی توسیع میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار اس کے اندر روز افزوں ترقی کے لیے ہم کو ہر ممکنہ کوشش سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دامے دل میں جس طریقے سے بھی ہم سے ہو سکے ہم حسین کے کام آتے رہے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ وارث کربلا جو پردہ غیب میں ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے, پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.